الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حدیث: علی رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی رکوع کی حالت میں صدقہ کر دی۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے سنا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، بے شک تمہارا ولی اللہ، رسول اللہ اور وہ مومن لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی۔ تو کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی، یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے، اسے کذاب لوگوں نے گھڑ کر مشہور کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کی جائے، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب اس سے کہیں زیادہ اور مشہور و معروف ہیں۔ ان کے فضائل کے لیے جھوٹی روایات بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اس حدیث پر غور کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کچھ جھوٹے اور کذاب لوگوں نے ایک من گڑت روایت تیار کی۔ یہ آیت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے نماز کے دوران اپنی انگوٹھی صدقہ کر دی۔ یہ روایت تمام محدثین کے ہاں جھوٹی ہے، اور اس روایت کا جھوٹ کئی اعتبار سے عیاں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآنی آیت میں الذین کا لفظ جمع ہے، حالانکہ علی رضی اللہ عنہ ایک ہی ہیں۔ اس آیت میں واو حالیہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس میں صرف وہی لوگ شامل ہو سکتے تھے جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کی۔ چنانچہ اس طرح تمام صحابہ اور مقرب لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تعریف اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی شخص واجب یا مستحب کام کرے، لیکن اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ دوران نماز زکوٰۃ ادا کرنا نہ تو واجب ہے اور نہ ہی مستحب، کیونکہ نماز خود ایک عبادت ہے اور نماز کے اپنے اعمال اور ارکان ہیں، اور نمازی ان میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر دوران نماز زکوٰۃ ادا کرنا اتنا ہی اچھا عمل ہوتا تو رکوع اور غیر رکوع کی حالت میں فرق نہ کیا جاتا، بلکہ قیام اور جلسہ کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا زیادہ آسان تھا۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علی رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ ہی نہیں بنتی تھی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی کوئی انگوٹھی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی انگوٹھیاں پہننا اس وقت رواج تھا۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ مہر کے بغیر کوئی بھی خط وصول نہیں کرتے، اس لیے آپ چاندی کی انگوٹھی کی شکل میں مہر بنوا لیں اور اس میں محمد الرسول اللہ نقش کروا لیں۔ اسی طرح یتیموں کو زکوٰۃ میں انگوٹھی دینے کی بجائے کوئی اور چیز دینا بہتر ہے، کیونکہ اکثر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ انگوٹھی زکوٰۃ کے طور پر دینا کفایت نہیں کرے گا۔ اس من گڑت روایت میں ہے کہ انہوں نے سائل کو مانگنے پر دیا تھا، حالانکہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تعریف اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کو مانگے بنا زکوٰۃ خود سے ہی دے دی جائے اور سائل کے سوال کا انتظار نہ کیا جائے۔ اس آیت میں زکوٰۃ دینے کا تذکرہ کفار سے تعلقات کی ممانعت اور مومنین کے ساتھ دوستی کے سیاق میں آیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے منہاج السنت النبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30 تا 32۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں بیان کیا ہے اور اس پر ضعیف ہونے کا حکم بھی لگایا ہے، کیونکہ اس کی سند میں راوی ضعیف ہیں، بلکہ کچھ کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں۔ نیز انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی بھی اہل علم نے رکوع کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت ذکر نہیں کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمان باری تعالیٰ وہم راکعون کا مطلب یہ ہے کہ اور وہ اللہ کے لیے خشوع و خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ رکوع و سجود سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ مومن جب بھی صدقہ کرے تو وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، تکبر، ریاکاری، شہرت پسندی اور احسان جتلانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 112081۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔